Bismillahir Rahmanir Rahim. Hello, dear students. The English topic today is the savior of mankind. इंसानियत का निजात दहिंदा. आज इसका उर्दू तर्जमा सीखेंगे और इसकी इंग्लिश रीडिंग, वर्ड मीनिंग्स. Before starting our lecture, this is Sardar Shafiq from Science Lyceum Group of School, English teacher. Let's start. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. Arab is a land of unparalleled charm. एक सरजमीन बेमिसाल. Unparalleled means बेमिसाल, charm, दिलकशी and beauty और खूबसूरती. अरब बेमिसाल, दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, साथ इसके ट्रैकलेस गुमनाम डेजर्ट सहरा ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, तुंदो तेज आंखों को चुंदिया कर देने वाली सूरज की किरणें. इट्स स्टारी स्काई, इसका तारों भरा आसमान, हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स, इसके तारों भरे आसमान ने पुरजोश बना दिया है द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, मुसाफिरों और शायरों की कुव्वत मुतखय्यला को. इट वाज इन दिस लैंड, ये इस सरजमीन में था, that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे. in the city of मक्का के शहर में, which is about 50 miles from the Red Sea, जो बहीराए अहमर से 50 मील दूर है. the Arabs possessed a remarkable memory, अरब मालिक थे, possessed मालिक थे, a remarkable memory, एक शानदार हाफजे के, and were an eloquent people, और फसीह व बलीग लोग थे. their eloquence and memory found expression in their poetry, their eloquence उनकी फसाहत and memory और बलागत found expression, इजहार मिलता था in their poetry, उनकी शायरी में. every year, हर साल, a fair was held, एक मेला मुनक्कद होता था. for poetical competition, शायरी के मुकाबले के लिए, at उकाज के मुकाम पर हर साल एक मेला, शायरी का मेला मुनक्कद होता था. it is narrated, ये बयान किया जाता है, ये कहा जाता है, that हम्माद said to कैलिफ वलीद बिन यजीद, कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, I can recite to you, मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ, for each letter, हर हरफ को, of the alphabet, हरूफ तहज्जी के, 100 long poems, 100 से ज़्यादा नज़मों में, without taking into account short pieces, without taking, बगैर किए हुए, इसके into account short pieces, छोटे छोटे या मुख्तसर हिस्सों में तकसीम किए बगैर, इसको 100 से ज़्यादा नज़मों में पढ़ सकता हूँ. and all of that, और वो सब composed, तरतीब किए गए हैं, नज़म में लिखे गए हैं. एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ, बाय पोएट्स, शायरों ने, बिफोर द प्रोम्यूलिगेशन ऑफ इस्लाम. प्रोम्यूलिगेशन मीन्स नशर इशात ऑफ इस्लाम, इस्लाम की नशर इशात से पहले. इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कम हैरानगी नहीं है, दैट अल्लाह अलमाइटी, कि अल्लाह ताला चूज द अरेबिक लैंग्वेज, इंतखाब किया है अरबी ज़बान का, फॉर हिज फाइनल, अपने आखिरी, डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, अपने पैगाम की
پھیلاؤ اور ترویج و اشاعت کے لیے عربی زبان کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے. ان دی 5th and 6th century, 5ویں اور 6ٹھی صدی میں mankind stood on the verge of chaos, انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. It seemed that یہ دکھائی دیتا تھا کہ the civilization, تہذیب which had taken 4,000 years, جس کو 4,000 سال لگے ہیں, to grow, نمو پانے میں, بڑھنے میں, had started crumbling, اس نے لڑکھڑانا شروع کر دیا تھا. At this point in time, اس لمحے اس وقت اللہ المائٹی ریزڈ آ رسول, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, ریزڈ اٹھایا, آ رسول ایک رسول فرام امنگ دیم سیلوز, ان میں سے ہی, who was to lift, جس نے اٹھانا تھا, the humanity from ignorance into the light of faith, جس نے انسانیت کو عروج بخشنا تھا جہالت سے نور ایمانی میں یا ایمان کی روشنی میں. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کی عمر کے ہوئے, he spent most of his time, وہ اپنا زیادہ وقت گزارتے تھے in solitude, خلوت میں, اینڈ میڈیٹیشن, اور غور و فکر میں, ان دی کیو آف ہرا, غار ہرا میں, ہی یوز ٹو ریٹائر, وہ خلوت گزیں ہو جایا کرتے تھے. ود فوڈ اینڈ واٹر, ون تھنگ, یوز ٹو ریٹائر ویئر یوزڈ ٹو از یوزڈ ان اے سینٹینس, دین اٹ از اے ہیبٹ آف اے سبجیکٹ. with food and water, خوراک کے ساتھ اور پانی کے ساتھ, and spend days and weeks, اور ایام خرچ کرتے, گزارتے اور ہفتے, in remembrance of Allah Almighty, اللہ تعالیٰ کی یاد میں. The period of waiting had come to close, وہ لمحہ انتظار کا قریب آ چکا تھا. His heart was overflowing, ان کا دل امڑ آیا تھا, چھلک پڑا تھا, بھر گیا تھا. with profound compassion for humanity, انسانیت کی مکمل ہمدردی کے ساتھ آپ کا دل چھلک رہا تھا. he had a pressing urge, وہ رکھتے تھے, pressing زبردست, urge خواہش, to eradicate, کہ ختم کریں, wrong beliefs, غلط عقائد کو, social evils, سماجی برائیوں کو, cruelty, ظلم کو, and injustice, اور ناانصافی کو. the moment had arrived, وہ لمحہ پہنچ چکا تھا, آ چکا تھا. when he was to be bestowed, جب آپ کو نوازا گیا تھا, سرفراز کیا گیا تھا, with نبوت کے ساتھ. one day, ایک دن, he was in the cave of Hira, جب وہ غار ہرا میں تھے, حضرت جبرائیل اور گیبرائیل علیہ السلام came, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, and conveyed to him, اور انہیں پہنچایا, the following message, درج ذیل پیغام of اللہ Almighty, اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام پہنچایا. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. read in the name of thy Lord, پڑھیے اپنے رب کے نام سے, who created, جس نے پیدا کیا ہے, created man, انسان کو تخلیق کیا, from a clot of congealed blood, خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے. read, پڑھیے, and thy Lord is most bountiful, کہ تمہارا پروردگار بہت کرم والا ہے. who taught, جس نے سکھایا, the use of the pen, قلم کا استعمال, taught man, انسان کو سکھایا, that which he knew not, جو وہ نہیں جانتا تھا.
Here is once more I would like to get your attention. Like our videos, share with your friends, subscribe our channel, press bell icon to get latest notification of latest videos. Once again, let's the revelation of the divine message. वही जो डिवाइन मैसेज मजहबी दीनी पैगाम की वही विच कंटिन्यूड जो जारी रहना थी फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, अगले 23 साल तक हैड बिगन, शुरू हो चुकी थी. द एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन to proclaim oneness of Allah and unity of mankind. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद के ऐलान के लिए उठ खड़े हुए थे. His mission was to destroy the nexus of superstition. आपका मकसद था, आपका मिशन था ओहाम परस्ती की बुनियादों को ख़त्म करने का, इग्नोरेंस जहालत का, एंड डिसबिलीफ और अदम यकीनी का. सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, और कायम करने का नोबल कंसेप्शन, उम्दा तस्वर ज़िंदगी का कायम करने का मिशन था. एंड लीड मैनकाइंड, और इंसानियत की रहनुमाई करने का टू द लाइट ऑफ फेथ, नूर ईमानी में, एंड डिवाइन बिलिस, और रज़ाए इलाही में. सिंस चूंकि दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग, ये यकीन बहुत डराने वाला था, खौफनाक था. देयर डोमेन्स, उनके गलबे का, इन द सोसाइटी, मुआशरे में उनके गलबे के लिए खौफनाक था. द पैगन अरब्स, मुल्हिद अरब स्टार्टेड, शुरू किया था टू माउंट प्रेशर, दबाव बढ़ाना, ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू किया था. दे वांटेड देम, वो उनसे चाहते थे, टू रिनाउंस देयर काज, कि अपने नस्बल ऐन से, रिनाउंस मीन दस्तबरदार हो जाए, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा शुरू कर दें. ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफद भेजा, टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब. उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और मुहाफिज चचा अबू तालिब के पास एक वफद भेजा. दे टोल्ड हिम, उन्होंने उनको बताया, टू रेस्ट्रेन, के बाज रखें. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से बाज रहें. और फेस देयर एनमिटी, या उनकी दुश्मनी का सामना करें. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलमा, अपने आप को इस सूरत हाल में देखते हुए, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, आपने अपने भतीजे को बुला भेजा. एंड एक्सप्लेन्ड, और वजाहत की और वाजे किया, टू हिम, उन पर, द सिचुएशन, सूरत हाल को, और सूरत हाल को उन पर वाजे किया. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के साथ जवाब दिया. माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो सूरज मेरे दाएं हाथ पर रख दें, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और चांद मेरे बाएं हाथ पर,
ایون دین حتیٰ کہ پھر بھی I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. پھر بھی میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے سے باز نہیں آؤں گا. I shall set up the true faith upon the earth. میں سچا دین قائم کروں گا اس زمین پر. اور perish in the attempt, یا اس کوشش میں مٹ جاؤں گا. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم uncle was so impressed. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اس حد تک متاثر ہوئے with his nephew's firm determination, اپنے بھتیجے کے پکے ارادے سے، عزم سمیم سے، that he replied کہ انہوں نے جواب دیا son of my brother، میرے بھائی کے بیٹے، go thy way، اپنے راستے پر چلو. none will dare touch thee، کوئی بھی جرت نہیں کرے گا آپ کو چھونے کی. I shall never forsake thee، میں آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، فراموش نہیں کروں گا. and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did the go، اس راستے پر چلے اللہ Almighty had chosen for mankind، اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کے لیے منتخب کیا. imbued with divine guidance، imbued سرشار with divine guidance، دینی رہنمائی کے ساتھ، and firm resolve، اور پختہ عہد کے ساتھ. the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوقار طریقے اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان سارے چیلنجز کا مقابلہ کیا. in no time، بہت تھوڑے وقت میں، مختصر عرصے میں، he elevated man، آپ نے انسان کو بلند کیا to the highest، سب سے اونچے possible level، ممکنہ حد تک. in both spiritual and worldly domains، روحانی اور دنیاوی میدانوں میں، دونوں طرح کے روحانی اور دنیاوی میدانوں میں اس انسان کو اس کے سب سے اونچے ممکنہ حد تک بلند کیا، عروج بخشا. he was also a driving force، وہ تھے also a driving force، ایک متحرک قوت، behind پشت پر، پیچھے. عرب کنکویسٹ، عرب فاتحین کے پیچھے وہ ایک متحرک قوت تھے. which have created an everlasting impression، جس نے تادیر رہنے والا تاثر پیدا کیا on human history، انسانی تاریخ پر. no wonder، کوئی حیرانگی نہیں ہے. he is universally acknowledged، کہ آپ بین الاقوامی طور پر جانے جاتے ہیں as the most influential figure in history، بہت زیادہ پر اثر شخصیت کے تاریخ میں. in the words of مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں a great historian، ایک عظیم تاریخ دان، ایک عظیم مورخ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however تاہم was responsible، ذمہ دار ہے for both the theology of Islam، theology means religious belief، علم دین، اسلام کے دین کے ذمہ دار ہیں. and its main ethical، اس کے اعلیٰ کردار and moral principle، اور اخلاقی اصولوں کے. in addition، مزید برآں he played a key role، آپ نے ایک کلیدی کردار ادا کیا in proselytizing the new faith، نئے دین کی تبلیغ میں. and in establishing the religious practice، اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے کے لیے آپ نے کلیدی کردار ادا کیا. in fact، در حقیقت as the driving force،
behind the Arab conquest. Such a thorough transformation of man and society, ایسی اتھارو ایک مکمل ٹرانسفارمیشن تبدیلی آف مین انسان کی اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی اووز ٹو دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے ایمان کی مرہون منت ہے ان اللہ المائٹی اللہ تعالی میں ٹو ہز لو فار ہیومینٹی ان کی محبت انسانیت کے لیے اینڈ ٹو دی نوبیلٹی آف ہز کیریکٹر اور ان کے کردار کی عظمت کی وجہ سے ہے عمدگی کی وجہ سے ہے. انڈیڈ در حقیقت ہز لائف از آپ کی زندگی از اے پرفیکٹ ماڈل مکمل نمونہ ہے ٹو فالو پیروی کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے. ان رپلائی ٹو اے کویسچن ایک سوال کے جواب میں اباؤٹ دی لائف آف دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہز مورالز اینڈ کیریکٹر آپ کے اخلاق اور کردار اور این ایمبوڈیمنٹ آف دی ہولی قرآن قرآن پاک کا ایک نمونہ ہے. دی فائنل ورڈ اباؤٹ دی سیویئر آف مین کائنڈ آخری حرف انسانیت کے نجات دہندہ کے متعلق گوز ٹو دی ہولی قرآن قرآن پاک سے ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. او نبی اے نبی شیورلی یقیناً وی ہیو سینٹ یو ہم نے آپ کو بھیجا ایز اے وٹنس گواہ کے طور پر اینڈ ایز اے بیرر آف گڈ نیوز اور خوشخبری سنانے والا اینڈ ایز اے وارنر اور ڈر سنانے والا اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ اور ایک ایسا جو اللہ کی طرف بلائے بائی ہز پرمیشن اس کی اجازت سے اینڈ ایز آ لائٹ گیونگ ٹارچ اور ایک روشن مینار کی طرح. یہ تھا ہمارا آج کا سبق دی سیویئر آف مین کائنڈ. ایٹ دی اینڈ ونس اگین تھینک یو. اللہ حافظ.